اللہ اللہ یا ربی یا اب اگر فلسفی اپنی ان جواہر خمسہ کو اللہ رب العزت کے عالم امر کی طرف متوجہ کر لیں گے تو کبھی بھی فلسفی کے یہ جواہر خمسہ اللہ کے امر کن کو نہیں مانیں گے۔ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے کہ اس نطفے سے ایک بچہ پیدا ہو، تو سائنس اور فلسفی اس کے لیے الگ سے طریقے اپناتے ہیں۔ سائنس اور فلسفی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ماں باپ کی ملاپ سے اور ان کی جینز کے آپس میں ملنے سے اور نطفہ کو خاتون کی رحم میں ڈالنے سے اس کی جو سپرم ہے وہ ان کے سپرم سے ٹکرائیں، اس کے بعد حمل بن جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اپنی اس لفظ امر کو، اس لفظ کن کو اللہ رب العزت نے کسی اور طریقے سے بھی ثابت فرمایا ہوا ہے۔ رب کائنات ہمیں یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے پاس جو بچہ پیدا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب کی امر کن سے پیدا ہوا، اس میں سے نہ ماں باپ کی آمیزش اور مخالطت کا کوئی شق موجود ہے اور نہ نطفے کو ان کی رحم میں ڈالنے کا شق موجود ہے۔ اب آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو کرسچن ہے وہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں علیہ باللہ کہ علیہ باللہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ ان کا جو بھی علیہ باللہ تھا سمبند تھا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہ آج کل کے قادیانیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے قادیانی کا جو سربراہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو نسبتیں انہوں نے کی ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی نظر جو ہے وہ عالم خلق پر مرکوز ہے، انہیں عالم امر سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اور جب عالم امر سے کوئی سروکار نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ ظاہر عقل پر، ظاہری محسوسات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ عالم خلق میں تھا۔ اب عالم امر کا کام کیا ہے؟ حضور امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عالم امر ایک نوع بے چون ہے۔ چون کی معنی کیسے، اب کیسے، کیوں، کب اور کہاں، ان چیزوں سے عالم امر جو ہے وہ مبرہ ہے۔ رب فرمائے، امر فرمائے، اور اللہ رب العزت کی امر کے امتثال میں ساری کائنات جو ہے وہ تطوعاً اور اپنی سر کو خم کر دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بالتدریج بنایا جائے۔ اچھا، سائنسیوں نے اور سائنسدانوں نے اور فلسفیوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مادہ منویہ کی رحم میں جانے سے ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کے سپرم جو ہے وہ مقابل خاتون کے سپرم کو ٹکراتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک بچے کی جنم ہوتی ہے اور جینز جو ہے وہ منتقل ہو جائے۔ لیکن سائنسدانوں سے ذرا یہ بھی پوچھے نا کہ وہ سپرم کیسے پیدا ہوا ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ کس نے پیدا فرمایا ہوا ہے؟ اس سپرم کو جسے تم انسان کی اصل سمجھ رہے ہو، اس سپرم کو بنانے والی چیزیں اگر آپ کہیں کہ خوراک سے بنا ہوا ہے اور اچھے اچھے کھانوں سے بنا ہوا ہے، تو یہ اچھے اچھے کاموں کی تخلیق بھی کسی نے تو کی ہوگی، وہ کس نے کی اچھے اچھے کاموں کی تخلیق؟ فلہذا ان کا نظر جو ہے وہ عالم خلق پر وابستہ ہے، عالم امر سے، اور عالم امر جو ہے وہ ایک نوع بے چون و بے چگون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب لطیفہ قلب ہے، اس لطیفہ قلب کو اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو بظاہر یہ گوشت کا ایک لوتڑا ہے جو ہماری انسانی ہیومن باڈی کی لیفٹ سائیڈ میں، سینے میں لیفٹ سائیڈ میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اب بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک، اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہو تو عالم خلق پر نظر ہوتا ہوا آپ اس کو گوشت کا ایک لوتڑا ہی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کی نظر عالم امر پر ہو تو پھر یہ وہ قلب ہے جسے عرش اللہ کہا جاتا ہے، پھر یہ وہ قلب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعُنِي قَلْبَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے تو قلب کا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ قلب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس میں سے خون کی سپلائی ہو اور وہ پوری جسم کو خون کی سپلائی دے، وہ دھڑکے اور ان کے والو ٹھیک ہو، ان کی شریانیں ٹھیک ہو، اور قلب جو ہے اس کی رفتار صحیح ہو، دھڑکن صحیح ہو، اسے قلب سلیم کہتے ہیں اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہو تو۔ لیکن اگر آپ کی نظر عالم امر پر ہو تو یہ دھڑکنا، یہ خون کی سپلائی، یہ ان کی وال، یہ ان کی
باڈی، یہ قلب کا جسامت اس کی طرف نہیں بلکہ اس قلب کی اصل کی طرف دیکھا جائے گا کہ یہ قلب کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی منبت اور محبت ہے کہ اللہ رب العزت کی یہاں پر انوار و تجلیات کے ورود ہوتے ہیں۔ دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک طرف اگر آپ اسی قلب کی طرف اگر آپ نگاہ کریں گے تو یہ قلب آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ عالم خلق میں سے ایک گوشت کا لوتڑا دکھائی دے گا۔ چیر کے دیکھیں نا، کسی کا قلب چیر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں سے گوشت کا ایک لوتڑا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی نظر عالم خلق پر ہی محصور ہو، لیکن رب نے اگر آپ کو حضور کی اتباع پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع طیبہ پر اگر اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں میں وہ اتباع کا سرما ڈالا ہوگا تو پھر آپ عالم امر کو کسی اور طریقے سے جانیں گے۔ کیسے جانیں گے آپ عالم امر کو؟ یوں جانیں گے آپ کہ یہ قلب جو گوشت کا لوتڑا ہے، ان کا ایک اصل ہے جو عرش عظیم الشان سے فوق ہے، اور اس قلب پر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا ورود ہو سکتا ہے۔ یہاں دل تو دھڑکے گا لیکن وہاں وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں ہوگا۔ اب آپ کسی فلسفی کو یا سائنسدان کو یہ بات کہہ دیں تو وہ انکار میں آ جائے گا، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ عالم خلق پر محصور ہے۔ اچھا دوسرے لطیفے میں آتے ہیں، آپ اگر کسی سے پوچھ لیں گے نا جن کی نظر عالم خلق پر ہو، ان سے پوچھیں کہ روح کیا ہے؟ اللہ کریم نے بھی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اس نقطے پہ ذرا غور کریں۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، وہ کہیں گے عالم خلق پر جن کی نظر، وہ کہیں گے روح جو ہے وہ سانسوں کی بندن کا نام ہے۔ ہماری سانسیں جب رک جاتی ہے تو پھر ہمارا روح ہمارے جسم سے نکل گیا تو گویا بندہ مر جاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ذرا جا کے آپ قبر میں جب جائیں گے تو یہ تو مسلمہ بات ہے کہ قبر میں 3 سوالوں کا جواب ہوگا۔ تو اب جو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روح سانسوں کا ایک بندھن تھا جو نکل گیا سو نکل گیا، اب قبر میں ان سے جب پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کس بنا پر وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ کس بنا پر سن رہا ہے، وہ کس بنا پر جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نظر لطیفہ روح کی اس ظاہری عالم خلق پر ہو جائے، اگرچہ یہ عالم خلق سے نہیں ہے لیکن عالم خلق والے اگر اسے عالم خلق میں جانیں گے تو پھر وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سانسوں کا ایک بندھن تھا جو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن روح کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ روح کیا ہے، آپ انہیں فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کی امر لفظ کن سے پیدا کیا گیا، یہ عالم امر کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے۔ تو اب دیکھو اتنا واضح فرق ہے۔ اب اسی مکتوبات شریف سے، اسی مکتوب سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے۔ اس مکتوب سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ یار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق کیا ہے، وہ کوئی آپ کو کہیں گے کہ اللہ ہے، کوئی آپ کو کہیں گے ہو اللہ ہے، کوئی کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو، کوئی کہیں گے آپ کو درود شریف پڑھا کرو، کوئی کیا ورد، کوئی کیا وظیفہ بتائیں گے۔ لیکن حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مکتوبات شریف ہمارے لیے نصاب ہے، اور حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان جواہر خمسہ، ان لطائف خمسہ کا ذکر بھی فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ ابتدائے عالم امر لطیفہ قلب سے شروع ہے، اور اس کے فوق لطیفہ روح ہے، اس کے فوق لطیفہ سر ہے، اس کے فوق لطیفہ خفی ہے، اور اس کے فوق لطیفہ اخفا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اس پنجگانہ ان 5 لطائف عالم امر کو اگر آپ جواہر خمسہ کہو گے تو فرماتے ہیں یہ گنجائش رکھتا ہے، اور تو جس کو جواہر خمسہ سمجھ رہے ہو وہ جواہر خمسہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جواہر خمسہ وہ ہے جو انسان کی اصلاح کرے، انسان کے ہیومن باڈی کو وہ نکھارے، انسان کے ہیومن باڈی میں اس کی اہم رول ہو، اس کا کردار ہو۔ اور یہ جس کو تم بنا رہے ہو جواہر خمسہ، یہ تو ایک اس میں سے عقل ہے، عقل محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک اور چیز کو بھی، جسم کو بھی رکھا ہوا ہے۔ یار قبر میں جانے کے بعد جب وہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو پھر تمہارے پاس کیا ایک جوہر ختم ہو گیا تمہارا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جوہر اور موجود ہوتا ہے جسے ہم جوہر اصلی کہتے ہیں، وہ لطیفہ روح ہے، وہ پھر قائم دائم رہتا ہے۔ آپ کا لطیفہ قلب جس کو آپ جواہر خمسہ میں سے نہیں گنتے،
اور ہم اسے جواہر خمسہ میں سے ایک جوہر گنتے ہیں. اس جواہر خمسہ میں سے ایک جوہر جو ہے وہ لطیف قلب ہے. اور لطیف قلب کی بھی ایک اصول ہوتا ہے، ہرگز نہ میرد آن کی دلش زند شد بر عشق، سب تستبر جرید عالم دوام ماں. کبھی نہیں مر سکتا وہ دل جو اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہو جائے. اور یہ ہمارا یہ بات جو ہے جرید عالم پر ثبت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جواہر خمسہ. آپ اگر کہیں گے کہ یہ جواہر خمسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے. اب فلسفی کیا کرتے ہیں؟ وہ فلسفی چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو اکٹھا کر کے اسے جواہر خمسہ کا نام دے رہے ہیں، اور ہم اصولی جواہر خمسہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قلب ہے، روح ہے، سر خفی، اخفا نفسی و قلبی. اب ان چیزوں کو درک کون کرے گا؟ ان جواہر خمسہ کو کون بندہ ہے، کون سا بندہ ہے جو ان جواہر خمسہ کو اپنائیں گے اور اسے دیکھیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جواہر خمسہ جو ہے اس کی اطلاع اور اس کی حقیقت پر مطلع ہونا ان کے لیے ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ مکمل متابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع مصطفیٰ میں جو بندہ جائے اللہ رب العزت اسے ان جواہر خمسہ، ان لطائف خمسہ کی فیوزات اور ان لطائف خمسہ کے حقائق سے روشناس فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ در عالمی صغیر جو انسان ہے، دو قسم کے عالم ہے، ایک کو کہتے ہیں عالم کبیر، ایک کو کہتے ہیں عالم صغیر. عالم کبیر زمین و آسمان اور حتیٰ کہ عرش بھی عالم کبیر میں شامل ہے، عرش اللہ. اور عالم صغیر جو ہے وہ انسان ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ عالم صغیر جو انسان ہے، فرماتے ہیں یہ نمونہ ہے، ایک شکل ہے اس عالم کبیر کی. کائنات کی ایک نمونہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا. یہ عالم صغیر ہے اور کائنات جو ہے وہ عالم کبیر ہے. اب عالم صغیر میں جو اشیاء موجود ہے وہی اشیاء عالم کبیر میں بھی موجود ہے. یا یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ ظاہر بین لوگ جو ہے وہ عالم کبیر کو پہلے سمجھتے ہیں اور عالم صغیر کو بعد میں سمجھتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ عالم کبیر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ عالم صغیر میں ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انسان میں بھی شامل ہے.